خلیفہ کے دربار میں ایک یہودی آیا۔ اس نے خلیفہ سے سوال کیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی تو مسلمان ہم سے بھی ہو۔ خلیفہ نے کہا کلمہ پڑھوائیں؟ یہودی نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اب حاکم پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا یہودی ہے، کون سا مشکل سوال پوچھے گا۔ کہا کیا سوال ہے؟ یہودی نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کیا واقعی مسلمانوں کا ایمان ہے اس آیت پہ؟ حاکم نے کہا بالکل ہمارا ایمان ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہودی نے کہا ایک مرتبہ پھر سوچ لو، کیا تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ حاکم نے کہا ہمارے اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہودی نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ حاکم سوچنے لگا کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو یہ کہے گا تمہارا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر ہم کہیں بنا سکتا ہے تو یہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا۔ حاکم نے دربار میں علماء سے کہا اس سوال کا جواب دو۔ علماء نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا ہے، اگر علی کو بلا لو، یہ یہودی یہاں پہ شرمندہ ہو کے اسلام قبول کر لے گا اگر ہم علی کو بلا لے۔ حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، اس کا کوئی جواب تلاش کرو۔ علماء نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ حاکم نے پوچھا کتنا وقت چاہیے؟ کہا 3 دن۔ حاکم نے یہودی سے کہا 3 دن کے اندر تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہودی چلا گیا۔ 3 دن کے بعد پھر سے یہودی دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، لائیں جی میرے سوال کا جواب دے۔ حاکم نے علماء سے کہا اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ جواب تیار ہے؟ جی بالکل تیار ہے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کس جرم میں؟ توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین کی۔ مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سر تن سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگایا ہے۔ پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ جی بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے کہا اس کا سر تن سے جدا کرو۔ یہودی نے جب یہ سنا وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حاکم نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ یہودی نے کہا تیری بے بسی پہ ہنس رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن سوال زندہ رہے گا۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی تو سوال کو مارتا، تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کان، دوسرے سے تیسرے کان میں جائے گی، یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا میرا نام زندہ رہے گا۔ اب حاکم نے سوچا مارے تو مرتے ہیں، چھوڑے تو مرتے ہیں۔ درباری علماء سے کہا کہ کسی طریقے سے یہودی کو واپس بھیجو۔ علماء نے کہا آیت قرآن میں سے واپس لے لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں۔ ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی۔ یہاں دربار کے کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا جس کا نام سلمان تھا۔ اس نے یہودی سے کہا آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے۔ یہودی نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی۔ سلمان اس یہودی کو لے کے امام علی علیہ السلام کے گھر پہنچا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ امام علی علیہ السلام نے
سلام کا جواب دیا۔ سلمان نے کہا یا علی، یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہوں، تیرا سوال یہ ہے نا، کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ یہودی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا جو سوال جانتا ہے وہ یقیناً جواب بھی جانتا ہوگا۔ کہا جی یا علی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق کہلائیں گے۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ اس کلمے کا سننا تھا، اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہدایت کی جستجو کرنے والوں کی ہدایت میں مزید اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ اپنے لیے اور مومنین کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ نعمتوں کا شکر عذاب سے بچاتا ہے۔ تمہارے پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ وہ لوگ جن پر خدا کی طرف سے صلوات و رحمت ہے، ارشاد خدا بندی ہے، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک، اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں،